بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ یہ مجلس جناب حیدر نواب جعفری صاحب، حیدر نواب جعفری صاحب آفتاب مرثیہ خوانی، اور وہ دبستان مرثیہ خوانی کے بانی بھی ہیں، اور انہوں نے مرثیے کی بہت خدمت کی ہے۔ تو چونکہ مجلس ان کی جانب سے ہے، اس لیے میں کچھ بند میرنیس کے مرثیے کے پیش کر رہا ہوں، اور چونکہ ابھی سفر کی تھکاوٹ بھی ہے اور صبح سے مصروفیت رہی ہے، شام کی جو مجلسیں ہیں اس میں ہم آپ سے پھر گفتگو کریں گے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ لکھنؤ اپنی دو چیزوں سے پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک تو یہاں کے امام باڑے اور دوسرے میرنیس۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں لکھنؤ کی شہرت میرنیس کی وجہ سے ہے اور یہاں کے امام باڑوں کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اور چیزیں مشہور ہوں تو وہ ہوں، لیکن نمبر اول سر فہرست یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب چونکہ ہم درگاہ حضرت عباس میں پہلی مجلس میں ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم لکھنؤ آئے ہیں تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ پہلی مجلس ہمیشہ ہم نے یہیں پڑھی، اور آج بھی اتفاق ہوا کہ پہلی مجلس سرکار کی درگاہ میں ہو رہی ہے۔ تو چونکہ دو چیزیں مل رہی ہیں، جعفری صاحب کی وجہ سے مرثیہ اور درگاہ ہے باب الحوائج کی، اس لیے دونوں چیزیں میں نے ملائی ہیں کہ مرثیہ بھی پڑھ رہا ہوں میرنیس کا، ان کو بھی خراج، اور حضرت عباس کے حال کا پڑھ رہا ہوں۔ میرنیس کو 138 برس ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح اپنی زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یوں بھی محب اہل بیت کو موت نہیں آتی، سبھی زندہ رہتے ہیں۔ میرنیس اپنی آن بان شان کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کا کلام آج بھی آج کا ہی لگتا ہے، اور بچے بچے کے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم گفتگو میرنیس پہ پھر کسی اور تقریر میں کریں گے۔ آج یہاں لکھنؤ میں پاکستان سے یہ 7واں سفر ہے ہمارا۔ جانے کے بعد 1976 میں پہلی بار واپس آئے تھے، پھر مسلسل 4-5 برس کے بعد آتے رہے، اور اس طرح یہ 7واں سفر ثابت ہوا ہے۔ لیکن صبح بھی مولانا آغا روحی صاحب قبلہ ٹیلی فون پہ فرما رہے تھے کہ اس دفعہ آپ کا آنا کچھ اور ہی ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہنے لگے کہ یہاں نوجوان نسل میں بڑا جوش نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے ادھر ٹیلی فون پہ یہ بات کہی، اور پھر میں نے اسٹیشن پہ چار باغ میں اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھ لیا کہ اس دفعہ
لکھنؤ خود بلاتا ہے، لیکن اس مرتبہ نوجوانوں کا جذبہ مجھے کھینچ لایا۔ اور حبیب ختم انبیاء آواز بلند صلوات۔ تو یہ 40 سال کے عرصے میں جو نئی نسل آئی اس دنیا میں اور جوان ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ پرانے بزرگ تو سب ہمارے ظاہر ہے کہ محبتوں کے رشتے تھے ان کے، حالانکہ اتنی تھکاوٹ کے بعد مرثیہ پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن پھر سوچا میں نے کہ شاید موقع نہ ملے لکھنؤ میں مرثیہ پڑھنے کا، تو میں نے کہا حیدرآباد جعفری صاحب کے مشن کا حصہ دار تو بن جاؤں گا، ان کے شاگرد اور پھر شلم بھائی ہمارے مرثیے کے خاص الخاص لکھنؤ کے، اور ان کے بھی شاگرد یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے احسن میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم 76 میں آئے تھے تو یہ چھوٹے سے تھے، اور جبھی سے انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ اور ان کا ایک پروگرام میں نے لندن میں دیکھا ٹی وی پر، مرزا دبیر کے سلسلے میں ایک پروگرام تھا، تو یہ مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ ابھی حال میں لندن میں میں نے دیکھا ہے 1-2 مہینے پہلے۔ یہ مرثیہ حضرت عباس کے حال میں میر انیس کا شروع ہو رہا ہے آمد سے، یعنی آپ میدان کربلا میں تشریف لا رہے ہیں، اور جو میدان میں تہلکہ مچا ہوا ہے اس کی منظر نگاری ہے۔ تو لشکر یزید جب دیکھتا ہے حضرت عباس کو، تو جو دیکھ کر ان پر اثرات ہوئے ہیں، تو اس طرح انیس نے حضرت عباس کا سراپا پیش کیا ہے کہ حضرت عباس کی شان کیا ہے، اور اس میں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک حضرت عباس کے تمام چہرے اور اعضاء کی تعریف میر انیس نے کی ہے۔ پیشانی، آنکھ، ابرو، پلکیں، رخسار، بینی یعنی ناک، دہن، تھوڑی، گلا، بازو، کلائی، پنجہ۔ آمد ہے جگر بند شہ قلع شکن کی، لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی۔ اچھا، اس میں یہ بتا دیں آپ کو کہ چہرہ جو انیس نے بنایا ہے وہ آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے، جو 12 برج ہیں ان کے نام اور ستاروں کے نام سنت میں استعمال کیے ہیں۔ تو ثابت، ثوابت، سیارے، یہ سب اصطلاحیں آسمانی ہیں، اور آسمان کے اثرات زمین پہ کیا پڑ رہے ہیں، تو کبھی وہ آسمان کے اثرات دکھاتے ہیں اور کبھی زمین کے۔ اور زمین جو ہے روایت کے مطابق کہ پانی پہ ایک مچھلی ہے اور مچھلی پہ ایک گائے ہے، اور گائے کے سینگ پر دنیا کا گولا ہے، تو یہ ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے۔ تو انیس اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ چیزیں رکھیے گا تو آپ کو ایک ایک لفظ سننے میں لطف آئے گا۔ آمد ہے جگر بند شہ قلع شکن کی، لشکر میں تلا تم ہے زمیں ہلتی ہے رن کی۔
سرداروں پہ ثابت ہے جدائی سر و تن کی، سمٹی ہیں رگیں خوف سے شیروں کے بدن کی، سمٹی ہیں رگیں خوف سے شیروں کے بدن کی، ہے تیغ بکف قوت بازو شہدی کا، تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاوے زمیں کا۔ اچھا، ایک خاص بات اس میں، چونکہ حضرت عباس کو شعر کہتے ہیں، اس لیے میر انیس نے ہر بند میں شعر کا لفظ مختلف انداز سے استعمال کیا ہے، اور ایک بند 5واں 6واں بند ابھی پھر آئے گا تو اس میں 18 بار لفظ شعر لائے، اور ہر معنی میں وہ بدلتا جاتا ہے لفظ، وہ بھی بند ابھی آتا ہے کہ تھمتا نہیں ماہی پہ قدم گاوے زمیں کا، غل ہے کہ علمدار حسین آتا ہے رنگ میں، ہے تہلکا مصر و حلب و روم و ختن میں، مردے بھی تہے خاک لرزتے ہیں کفن میں، بھئی پھرتے ہیں ہرن چوکڑی پھولے ہوئے بن میں، غازی کی سواری نے خیمے سے پڑھی تھی، شیروں کو نیستاں میں تپے لرزہ چڑھی، رنگے رخ خورشید ہوا جاتا ہے تغیر، جویا ہے ستاروں کی زرہ کا فلک پیر، سہما ہوا مخفی شکم قوس میں ہے تیر، مریخ کے قبضے سے چھٹی جاتی ہے شمشیر، بھئی جمعیت عالم کے یہی نشر کا دن ہے، سیاروں پہ ثابت ہے کہ یہ حشر کا دن ہے۔ شجاعت کے موقع پر عام طور سے شعراء باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کس کا بیٹا ہے اور کس کا پوتا ہے، تو سبھی شجاعت ہے۔ مشکل منزل یہ آتی ہے کہ جہاں میدان جنگ ہو، شجاعت کی تعریف ہو، بہادری کی تعریف ہو، تو وہاں ماں کا ذکر کیسے آئے گا؟ یہ میر انیس کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایسی روایت ڈالی کہ جو حیرت انگیز ہے، اور میر انیس نے اپنی طرف سے نہیں یہ بات کی ہے، بلکہ یہ بات مولا علی کی طرف سے ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا کہ خیبر میں جب مذہب نے نام پوچھا مولا علی سے، تو مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے، بلکہ مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر ہے۔ وہاں پہ تو کہنا چاہیے تھا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو مولا علی نے یہ کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر ہے؟ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، اس لیے کہ شجاعت کا تعلق، بہادری کا تعلق، جتنے بھی صفات ہیں ان کا تعلق ماں کے دودھ سے ہوتا ہے۔ مولا علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں، کوشش کرنا کہ تمہارے بچوں کی مائیں اعلیٰ ہوں۔ اگر ماں اعلیٰ ہے تو بیٹے میں جو صفات ہوں گی وہ بھی اعلیٰ ہوں۔ اور ایسی باریک باتیں مولا علی نے نہیں سمجھائی ہیں اپنے عمل سے، لیکن میر انیس کا کمال دیکھیے کہ حضرت عباس کے ذکر میں علی کی ماں کا ذکر کس طرح لاتے ہیں۔
اس لیے کہ اس میں ایک صنعت ہے. صنعت یہ ہے کہ بیوی کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، یعنی شیر کی بیٹی، اسد کی بیٹی. تو شجاعت تو نام سے ہی ظاہر ہے نا. اور حضرت عباس کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے پوتے کی شجاعت پہ دادی کا ذکر کیسے آئے گا؟ یہ اب کمال دیکھیے آپ میرنیس کا، کہ اب حضرت عباس آ رہے ہیں تو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے. کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے، ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو دیکھ کر، حضرت عباس کو دیکھ کر فرشتے کہہ رہے ہیں قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے. بھئی نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ہوتا ہے لڑائی پہ چڑھا بنت اسد کا. نقشہ نظر آ جائے گا پھر جنگ احد کا، ہوتا ہے لڑائی پہ چڑھا. کسی لفظ کی تکرار عبارت میں عیب ہے کہ ایک ہی لفظ بار بار بولنا. 10 بار میرنیس لفظ شعر استعمال کریں گے 4 مصروں میں، لیکن آپ کو ناگوار نہیں ہوگا. لفظ کی تکرار آپ کو ہر لفظ پہ ایک نیا لطف آئے گا. بھئی خود شعر ہے عباس، خود شعر ہے، جد شعر، چچا شیر، پدر شیر، خود شیر، جد شیر دادا ابو طالب، چچا شیر جعفر طیار، پدر شیر مولا علی. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر جگر شیر. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر جگر شیر. بھئی پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ، پلکیں ہیں اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. بھئی کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. ٹلتے نہیں میدان سے، یہ پیشہ ہے انہی کا. کہتے ہیں نجف جس کو وہ بیشہ ہے انہی کا. جب آپ تھکیں تو بتا دیجیے گا. میں جا بازوں سے لے جا نہیں سکتا کوئی بازی، مر جانے کو ایک کھیل سمجھتے ہیں یہ غازی. ہے سب سے قوی بازو سلطان حجازی، کر سکتا ہے شیروں پہ کوئی دست درازی. ساونت ہیں یہ جان کی پرواہ نہیں ان کو، ہٹتے ہوئے رن سے کبھی دیکھا نہیں ان کو. رن میں نہیں شمشیر ابھی شیر کی چمکی،
हैबत से लरसती हैं सफ़ें फ़ौज सितम की, ताकत गई यकदश दिलेरों के कदम की, हर दम का इरादा है कि ले राह अदम की, जी छोड़े हुए कूफी और शामी हैं अभी से, सारे अलम फ़ौज सलामी हैं अभी से। ये इक़्तिबास मैं आपको सुना रहा हूँ। ये अभी मैंने कराची में टेलीविज़न पे ये मसीहा पढ़ा था, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जिक्र भी था कि सवारी नज़र आई, पिना हुई गर्द और कई बारी नज़र आई, शाने चमने कुदरत बारी नज़र आई, आमद असदुल्लाह की सारी नज़र आई। आता था जरी घोड़े को दाबे हुए रौ में, और फूलों की लपटें चली आती थीं जिलों में। अब यहाँ रंग का लफ्ज़ जो है, रंग उर्दू में रंग के 137 मानी हैं, सिर्फ लफ्ज़ रंग के। यहाँ देखिए मीरनीस ने कितने मानी में लफ्ज़ रंग को इस्तेमाल किया है। आना था कि कुछ और ही लश्कर का हुआ रंग, भाई सीनों में जिगर हिल गए, चेहरों से उड़ा रंग। सब सोच में थे, अब देखिए होता है क्या रंग। बोला कोई है आज लड़ाई का नया रंग, लाखों हैं मगर फतह से दिल सर्द हैं सबके, बेजंग किए खौफ से मुंह जर्द हैं। हज़रत अब्बास का चेहरा ये लिखा हुआ है किताबों में कि जिस तरह चाँद चौदहवीं का रोशन होता है, इस तरह उनका चेहरा चमकता था। और ये भी लिखा है कि आपने इतने सजदे किए थे जवानी में ही, 32 साल की उम्र में, कि पेशानी पे जो सजदे का निशान बना था वो ज़ोहरा सितारे की तरह चमकता तो तशबीह ये हुई कि चाँद पर ज़ोहरा। अब देखिए मीरनीस ने किताब से किस तरह रिसर्च करके ये बन कहा है। आप पहुँचा करीब इतने में हैदर का वो प्यारा, लश्कर ने किया हुस्न के गुलशन का नज़ारा, था शोर कि अल्लाह नज़र का नहीं यारा, सजदे का निशान है कि यह है सुबह का तारा। और देखिए फिर यानी चौथे मिसरे में बात कह के फिर बैत में पाँचवें छठे में बात को पूरी किया है। सजदे का निशान है कि यह है सुबह का तारा, इसलिए कि सबसे आखिर में ज़ोहरा सितारा डूबता है और दिन निकल आता है, लेकिन वो चमकता रहता है और सबसे पहले निकलता है शाम को। कसरत ये ना होगी यद बैज़ा में ज़िया की, खुर्शीद पे अख्तर है, ये कुदरत है खुदा की। भाई आप देखिए वो जो मैंने कहा कि सरापा, तो इसमें भी मैं कुछ बंदा आपको सुना रहा हूँ, सारे तो नहीं। आँखों की तारीफ़ हज़रत अब्बास की कर रहे हैं कि चितवन में गज़ब शेर का आहू से बड़ी आँख, आहन का भी दिल नर्म हो डाले जो कड़ी आँख, तीर उसको लगा जिससे लड़ाई में लड़ी आँख, तीर उसको लगा जिससे लड़ाई में लड़ी आँख, थर्रा गया जिस शख्स पे गुस्से से पड़ी आँख, यूं गैस से शेरों को भी तकते नहीं देखा, पलकों को बहादुर की झपकते हैं। देखिए पहले ज़माने में ये होता था कि जब तिलावत करते थे कलाम पाक की, तो जहाँ पे ख़त्म करते थे वहाँ एक निशानी रख देते थे, उसको निशानी कहते हैं। और वो निशानी ऐसे कागज़ से पहले बनाई जाती थी कि ये तिरछी करके और थोड़ा सा ऐसे वो निशानी रख देते थे और फिर वहीं से तिलावत करते थे, तो उसे कुरान की निशानी कहते हैं, ये आपको पता ही है। अब वो कर रहे हैं नाक की तारीफ, और उसके लिए तशबीह लाना मुश्किल। आँख के लिए तो खैर बहुत सी तशबीहात हैं।
اور نعت کی تعریف تو بہرحال ادب میں میر انیس نے کی، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ رے سنے قلم کاتب تقدیر، چونکہ نعت کی تعریف تھی تو قلم سے بات شروع کی۔ اللہ رے سنے قلم کاتب تقدیر، حیرت میں ہے بہزاد بیاں صورت تصویر، یہ حاشیہ خط یہ رخ بازو شبیر، ہے نور کا سورہ ورق ماں پہ تحریر، ہے نور کا سورہ ورق ماں پہ تحریر، دیکھی یہ لطافت نہ کبھی پھول کی بو میں، بینی ہے نشانی کی طرح مصحف رو میں۔ اب یہ رخسار کی تعریف ہے جوش جوانی پہ بہار گل رخسار، کہتی ہے نزاکت کے نثار گل رخسار، ہے نگہت فردوس غبار گل رخسار، اور طوطی خط آئینہ دار گل رخسار، محفوظ بہر رنگ ہے صدمے سے خزاں کے، دو ٹکڑے کف حور پہ ہیں سیب جنا کے۔ اب یہ لب کی تعریف ہے، بہتر ہے کہیں پارے یاقوت سے ہر لب، مردے کو دکھا دیں لب عیسیٰ کا اثر لب، گویا ہے نزاکت سے دو برگے گلے تر لب، بے مثل ہیں شیریں سخنی میں یہ شکر لب، باتوں میں فصیحان عرب بند ہوئے ہیں، یا یوسف مصری کے بھی لب بند ہوئے ہیں۔ گلے کی تعریف، کیا حسن ہے کیا نور ہے کیا صاف گلا ہے، کیا حسن ہے کیا نور ہے کیا صاف گلا ہے، اے اہل نظر لائق اوصاف گلا ہے، مہتاب اگر کیجئے انصاف گلا ہے، بھئی آئینے بلور سے شفاف گلا ہے، دعوے کرے کس منہ سے قمر جلوہ گری کا، غیرت سے یہاں بند ہے دم حور و پری کا۔ اب یہ شانے کی تعریف ہے، کس حسن سے تیار ہیں اس ماہ کے شانے، ہیں جیسے بھرے سید زیجا کے شانے، تھے ایسے ہی حیدر سے شہنشاہ کے شانے، رکھتے تھے یہی شان ید اللہ کے شانے، ہاتھ آیا تھا جعفر کو نہ جاؤ حشم ایسا، اس دوش کے اوپر ہو تو ہووے علم ایسا۔ اب یہ پنجے کی تعریف ہے، کیا پنجہ ہے صاحب سمسام کا پنجہ، انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجہ، ہم پنجہ نہ پنجے سے ہو زرغام کا پنجہ، مخصوص یہ شمشیر کے ہے کام کا پنجہ، یہ انگلیاں سب عقدہ کشائی کو بنی ہیں، پنجے پہ وہ قربان ہے جو پنجہ تنی ہے۔ اچھا کوئی مشاعرہ ہوا ہوگا، مشاعرے تو وہی کرتے تھے اس زمانے میں، فیض آباد میں کوئی مشاعرہ تھا تو مصرع طرح دیا جاتا تھا، تو وہ مشاعرہ میر انیس کے والد میر خلیل کی صدارت میں ہو رہا تھا، اور مصرع یہ دیا گیا تھا مشاعرے میں کہ اس پہلو سے پہلو نظر آتا ہے ادھر کا، اس پہلو سے پہلو نظر آتا ہے ادھر کا، یہ مصرع طرح تھا۔ تو اب چونکہ صدارت میر خلیل کی تھی تو میر انیس تو اب اس میں غزل پڑھ نہیں سکتے تھے اپنے والد کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ
مصرے سے شاعر کو جو رغبت ہوتی ہے تو غزل تو انہوں نے لکھی ہوگی، لیکن باپ کے ادب سے نہیں پڑھا ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تو مصرے طرح جو ہوتا ہے اس پہ مصرع لگانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ شاعر کی عظمت اسی سے دیکھی جاتی، تو شاعر تڑپتا ہے مصرع سن کے کہ کاش میں اس پہ مصرع لگاتا۔ تو دیکھیے یہ اصل میں بچوں کو، اپنے جوانوں کو اردو ادب کی خاص باتوں سے آشنا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری باتیں، اس سے ذہانت بہت تیز ہوتی ہے۔ شاعر جو ہے وہ مصرع سن کر تڑپ جاتا ہے۔ اگر وہ شاعر ہے تو وہ مصرع سنتے ہی مصرع لگا دیتا ہے، یہی کمال ہے استاد کا۔ تو اس بے قراری کو نفسیاتی طور پہ آپ سمجھیے۔ تو انیس نے یہ سوچا کہ ہم مرثیے میں اس مصرعے کو غزل کے استعمال کر دیں اور مصرع اول اس پہ لگا دیں گے تو سب پڑھ لیں گے، پھر اس میں کوئی پردہ نہیں رہے گا کہ والد کے سامنے غزل کیسے پڑھیں۔ تو یہاں پر انہوں نے حضرت عباس کی تعریف میں یہ مصرع اپنا لیا، اب تک یہی ہے یہ مصرع یہاں سے پھر گیا نہیں غزل میں واپس۔ حالانکہ خواجہ حیدر علی آتش نے سب سے اچھا مصرع لگایا تھا، جس کی تعریف میر خلیف نے بھی کی تھی کہ اس مصرعے پر سب سے اچھا مصرع آتش نے لگایا تھا۔ آتش لکھنؤ کے بہت بڑے مشہور شاعر ہیں، چوپٹیوں پہ ان کی قبر کھو گئی، پتہ نہیں کہاں قبر چلی گئی، پہلے بنی ہوئی تھی چوپٹیوں پہ ان کی قبر۔ ہر گلی میں یہاں شاعروں کی قبریں ہیں اور ان کے مکان ہیں اور یادگاریں، تو یہاں آنے کے بعد پھر یہی سب دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے مجلس نہیں سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہی پڑھ رہا ہوں بس۔ مصرعے کی بے قراری ہوتی ہے، اس پہ میں آپ کو ایک قصہ سنا رہا ہوں کہ دہلی میں مرزا غالب ظاہر ہے کہ اردو ادب کے بہت بڑے، سب سے بڑے شاعر ہیں، تو ان کی دوستی ایک میرن صاحب نام کے دہلی میں تھے، ان سے بہت دوستی تھی۔ تو سویرے انہی کے گھر جا کے چائے پیتے تھے، صبح کی چائے ان کے گھر پیتے تھے غالب، اور وہ اس لیے پیتے تھے کہ رات بھر میں میرن صاحب ایک مصرع کہہ لیتے تھے اور وہ انتظار میں ہوتے تھے غالب آئیں گے، میں انہیں مصرع سناؤں گا۔ اور غالب چائے پینے ان کے یہاں اس لیے جاتے تھے کہ میرن صاحب نے مصرع کہا ہوگا اور وہ مجھے سنائیں گے، اور کوئی نئی زمین ہوگی میں فوراً مصرع لگا دوں گا۔ تو روز یہی ہوتا تھا، میرن صاحب مصرع سنا دیتے تھے، غالب جلدی سے مصرع لگا دیتے تھے، اور بعد میں میرن صاحب بگڑتے تھے، کہتے تھے تم ہر مصرعے پہ فوراً مصرع لگا دیتے ہو، دہلی میں میرا مصرع تمہارے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، جو مصرع لگائے شعر تو اس کا ہو جاتا ہے۔ تو میرن صاحب کا نام ہی نہیں آتا تھا، لوگ غالب کا نام صاحب آج یہ شعر مشہور ہوا غالب کا۔ ایک دن غالب جب پہنچے میرن صاحب کے یہاں تو میرن صاحب نے کہا کہ غالب رات کو ایک مصرع ہوا ہے لیکن میں تم کو سناؤں گا نہیں۔ تو غالب نے کہا کیوں نہیں سنائیے گا؟ کہنے تم مصرع لگاؤ گے اور شعر اپنا بنا لو گے، اور یہ مصرع میں نے ایسا کہا میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں ہی مصرع لگاؤں اور یہ شعر میرے نام سے مشہور ہو۔ تو غالب نے کہا میں قسم کھاتا ہوں مصرع نہیں لگاؤں گا، لیکن آپ کی بات سے میری بے قراری بڑھ گئی، مصرع سنا دیجیے۔ حالانکہ قسم کھا لیا تھا، تو وہ سمجھے کہ اب نہیں لگائیں گے مصرع، قسم کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی غالب، وہ بھی بے قرار تھے کہ کس کو سنا ہے، غالب کو تو سنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا رات مصرع ہوا ہے، اسپ و زن و شمشیر وفادار کسے دید، یہ مصرع ہوا ہے۔ گھوڑا، تلوار اور عورت، یہ تین چیزیں زمانے میں کس کی وفادار گزری ہیں؟ جنہوں نے شخصیت سے وفا کی ہو، عورت، گھوڑا اور تلوار
اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دی. غالب نے توقف ہی نہیں کیا, کرسی پر سے کھڑے ہو گئے اور ہتھے پہ ہاتھ مار کے فوراً کہنے لگے اسب و زن و شمشیر وفادار کسے دید واللہ علی دید علی دید علی. صرف علی کو دیکھا گیا, صرف علی کو. تو یہ ہے مصری کی بات. تو سینے کی تعریف کر رہے ہیں میر انیس حضرت عباس کے سینے کی تعریف. گھر حسن کا اور علم کا گنجینہ ہے سینہ, رخ شمع تجلی ہے تو یہ سینہ ہے سینہ. دل بغض سے خالی ہے تو بے کینہ ہے سینہ. دشمن سے بھی ہے صاف وہ آئینہ ہے سینہ. ہے غیرت آئینہ, ہے غیرت آئینہ تن اس رشک قمر کا, اس پہلو سے پہلو نظر آتا ہے ادھر کا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ بھائی انیس تو اپنی تعریف میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس کے ارادے کیا ہیں, اور اس کے فوراً بعد میر انیس نے رجس سنانا شروع کیا جو حضرت عباس خود اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہے ہیں. تو وہ تعریف کیا ہوگی کہ معصوم خود اپنی تعریف کرے. تو پیشانی کے 2 بند انہوں نے کہہ دیے ہیں کہ آمادہ ہے دل بات کی خیبر شکنی پر, قربان ہے جاں آل رسول مدنی پر, تیار ہر انگشت ہے شمشیر زنی پر, شاہد ہے کمر شیر کی نازک بدنی پر, تن عطر میں خوشبو سے پسینے کی بسا ہے, پٹکے کو جب حسن سے مرنے پہ کسا ہے, ہٹنے کے نہیں قاف کے ہمسر یہ قدم ہیں, بھئی چھوڑیں گے نہ جا سد سکندر یہ قدم ہیں, شاہوں کے سروں کے لیے افسر یہ قدم ہیں, حضور اسلام کے لنگر یہ قدم ہیں, گیتی جو الٹ جائے تو پرواہ انہیں کب ہے, ثابت قدمی کفش دلاور کا لقب ہے. یہ 2 بند کہہ کے اب حضرت عباس کا رجت ہے جس کا پدر قاتل کفار وہ میں ہوں, ہے جس کا پدر قاتل کفار وہ میں ہوں, رکتی نہیں جس شیر کی تلوار وہ میں ہوں, جو لشکر دین کا ہے علمدار وہ میں ہوں, رکتی نہیں جس شیر کی تلوار وہ میں ہوں, چاہی نہیں مشکل میں مدد جن و ملک سے, تلوار ہمارے لیے اتری ہے فلک سے. بھئی خادم ہوں میں اس کا جو نبی کا ہے نبیرہ, درگاہ خدا میں ہے دعا جس کی پذیرہ, ہم شیروں کا طفلی سے شجاعت ہے وتیرہ, گہوارے میں اجدر کو میرے باپ نے چیرا. دیکھیے کہ کب بند کھلا جو اسد اللہ نے باندھا, کب بند کھلا جو اسد اللہ نے باندھا, عفریت کے ہاتھوں کو ید اللہ نے باندھا. بھئی عالم میں لقب صاحب سمسام ہے کس کا, شہرہ بجہاں روم سے تا شام ہے کس کا, حیدر کے سوا شیر خدا نام ہے کس کا, کاٹے پر جبریل کو یہ کام ہے کس کا. انسان کوئی جنات کے لشکر سے لڑا ہے, کون آگ میں پانی کے لیے کود پڑا ہے.
مرحب پہ چلی کون سے جرار کی شمشیر، اور امرو ہوا کس کی زبردستیوں سے زیر. یہ یہاں پہ شمشیر آئے گا، شمشیر. مرحب پہ چلی کون سے جرار کی شمشیر، اور امرو ہوا کس کی زبردستیوں سے زیر. کس شخص نے صفین میں لاشوں کے کیے ڈھیر، بھائی جو قاتل عنتر ہے کہو کون ہے وہ شیر. کس سے ہوا جو کام ہوا دست علی سے، خیبر کا وہ در تھا کہ اکھڑتا وہ کسی سے. خندق پہ اسے توڑ کے پل کر دیا کس نے، بشاش دل ختم رسول کر دیا کس نے. مصباح رہے کفر کو گل کر دیا کس نے، تا چرخ بری فتح کا غل کر دیا کس نے. تھی لشکر کفار میں صد حیف کی آواز، یا عرش سے تا فرش تھی لا سیف کی آواز. اور یہ بندے کے بت شکنی کی طرف اشارہ ہے کہ چکھا ہے شجاعوں نے مزہ دیکھ کے پھل کا، حیدر کی نہ تھی ضرب تماچا تھا اجل کا. پوشیدہ ہے قصہ نہ احد کا نہ جمل کا، بت توڑیں کعبے میں ابھی ذکر ہے کل کا. اس دن کے شرف کیا شب معراج سے کم تھے، سر عرش پہ تھا دوش محمد کے قدم. یہ رجس ہے حضرت عباس کا کہ بتلاؤ لقب فاتح صفین ہے کس کا، حق جس سے نمودار ہے وہ دین ہے کس کا. ہر فعل حسن لائق تحسین ہے کس کا، آئینہ کرے دین کو یہ آئین ہے کس کا. گر بدر میں وہ شیر پہ جنگ نہ جاتا، آئینہ ایمان سے کبھی زنگ نہ جاتا. مصحف کی عبارت سے عیاں شان علی ہے، ذات احدی آپ ثنا خان علی ہے. خورشید کو رجت ہو فرمان علی ہے، جن و ملک و انس پہ احسان علی ہے. محسن سے پھرے کیوں سبب اس کا نہیں کھلتا، بے ان کی عنایت کوئی عہدہ نہیں کھلتا. ہے سورہ نور ابن شہنشاہ ولایت، سمجھو اسے مصباح شبستان ہدایت. یہ مصحف ناطق کے صحیفے کی ہے آیت، پایا ہے شرف وہ کہ نہیں جس کی نہایت. شبیر ہے یوں آل رسول دو سرا میں، یاسین ہے جس طرح سے قرآن خدا میں. یہ رجز ہے. اور اس کے بعد پھر جنگ دکھائی ہے میرنیس نے. تلوار کی تعریف میں ایک دو بند سن لیجیے کہ تلوار چل رہی ہے حضرت عباس کی اور جنگ کر رہے ہیں. یہاں سے کبھی وہاں سے چمک کر ادھر آئی، بے سر ہوئی وہ صف تو لپک کر ادھر آئی. اس صف سے زرہ پوشوں کو تک کر ادھر آئی، یہ وہاں گئی اور آگ بھڑک کر ادھر آئی. شمشیر مہنوں تھی کہیں حالہ، شمشیر مہنوں تھی کہیں حالہ، کہیں تھی بجلی تھی کہیں شعلہ جوالہ، کہیں تھی ہر وار میں چلوں کو کمانوں سے اڑایا، ہاتھوں کو جواں مردوں کے شانوں سے اڑایا، بڑھ بڑھ کے پھریروں کو نشانوں سے اڑایا، جرار نے نیزوں کو سنانوں سے اڑایا. جو راہ ہوئی بند وہ تدبیر سے کھولی، نیزے کی گرا ناخون تدبیر سے کھولی. خوب لڑائی ہے. اور جناب کیا میدان میں عالم ہے. دیکھیے سر کا لفظ استعمال کیا انیس نے. اسواروں کے تن بے تگ و دو ہو گئے بے سر، بھاگے سپریں روک کے تو ہو گئے بے سر. 100 رہ گئے 200 میں تو 100 ہو گئے بے سر. 10 میں جو بچا 1 تو 9 ہو گئے بے سر. تھا شور کے بھاگو کسے طاقت ہے وغا کی، موج آتی ہے دریا کی طرح بحر فنا. تو یہ جناب انتخاب تھا. اور پھر جو شور ہوا لشکر میں، وہ شور یہ تھا کہ تھا شور کہ بھاگو یہ لڑائی ہے علی کی.
پنجہ یہ علی کا، یہ کلائی ہے علی کی، جرت اسی جرار نے پائی ہے علی کی، بے سر ہوئے جاتے ہیں دہائی ہے علی کی، یہ شیر ژیاں اے شیر ژیاں نے اسد اللہ اما دے، اے قوت بازو ید اللہ اما دے۔ تو یہ جنگ حضرت عباس کی جو کہ پانی لینے جا رہے ہیں، اور اتنی مہلت ملی ہے کہ لشکر کا صفایا کرنے کے لیے دریا تک جانا ہے، اور اس کے بعد مصائب ہیں، اور ظاہر ہے کہ مصائب پڑھنا ایک مشکل کام ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عباس کے فضائل جو ہیں ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، برا ایک عشرہ میں حضرت عباس پہ کراچی میں پڑھ چکا ہوں اتفاق سے، اسی سال حیدر نواز جعفری صاحب بھی تشریف لائے تھے کراچی میں، اور آپ نے حضرت عباس کے حال کا مرثیہ ہمارے یہاں پڑھا تھا جب کربلا میں داخلہ شہیدین ہوا، اور بڑی داد ملی تھی، بہت یاد کرتے ہیں کراچی کے لوگ آپ کو۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا عشرہ میں یہاں آیا تھا پڑھنے بنگلور میں حضرت عباس پہ، یہاں بھی ایک عشرہ حضرت عباس پہ بنگلور میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح 25 تقریریں میری محفوظ ہیں حضرت عباس پہ، لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ ہے کہ جو ہم نے آپ کی مدح میں نہیں منبر پہ پیش کیا، لیکن مصائب کے بھی ایسے گوشے ہیں حضرت عباس کے ہاں کہ جو قابل غور ہیں، کہ آپ کی والدہ گرامی حضرت ام البنین جن کا تعلق ایک شجاع قبیلے سے تھا، اور اللہ نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، اور عرب میں جس ماں کے 4 بیٹے ہوتے تھے اس کا لقب ہی ام البنین ہو جاتا تھا، بیٹوں کی ماں۔ تو 4 بیٹے اس زمانے میں بہت کم کسی ایک ماں کے تھے، تو ماں کے لیے تو بڑی فخر کی بات تھی۔ مفاتیح الجنان میں جہاں حضرت عباس کی زیارت لکھی ہے وہاں پڑھیں، شیخ عباس قمی نے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے کہ ام البنین نے بعد شہادت حضرت عباس 2 مرثیے کہے تھے عربی میں، تو وہ اس کو پڑھا کرتی تھی جنت البقیع میں جا کر۔ تو اس میں ایک شعر جو حضرت ام البنین کا تھا وہ یہ تھا کہ اے اہل مدینہ اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، جن بیٹوں کی وجہ سے میں ام البنین تھی۔ تو اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ میرے 4 بیٹے مثل شہباز تھے جو نہ رہے، اور پھر کہتی تھیں آخر میں روتی تھیں جس پر، تو یہ بات بار بار کہتی تھی، اے میرے عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کٹتے تو میرا حسین کبھی قتل نہ ہو۔ بہرحال مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی بار میں نے حضرت ام البنین کی سوانح حیات لکھی، اور پہلی کتاب ہے جو عربی، فارسی اور اردو میں حضرت ام البنین پر آئی۔ تو اس کو لکھتے وقت بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جب میں لکھ رہا تھا تو بار بار گریہ طاری ہوتا تھا، اور وہ کئی مقامات ایسے آئے کہ میں قلم رکھ دیتا تھا اور پھر سوچتا تھا کہ اس بات کو میں کیسے لکھوں، کس طرح لکھوں، اس لیے کہ آنسو گرتے تھے اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ میں لکھ نہیں پاتا۔
اس میں سے ایک دو مقامات سنا کے آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. پھر رات کی بھی مجلس یہاں ہے اور حسین آباد کی مجلس بھی ہے. ابھی 2 مجلسیں اور ہیں اور پھر آخر کم سے کم 3 مجلسیں روزانہ ہی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. ایک منزل ایسی آئی کہ جس کی تفصیل لکھتے ہوئے میں سوچنے لگا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی بہت ہی میرے لیے درد بھری اور آنسوؤں سے بھری تھی کہ تمام مورخین نے لکھا کہ جب سے ام البنین سے مولا علی کی شادی ہوئی تھی اور 1 سال کے بعد آپ کی گود آباد ہوئی تھی اور حضرت عباس آپ کی گود میں آئے تھے، تو گھر کی خوشیاں بہت دوبالا ہو گئی تھیں. ورنہ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد اس گھر میں ہر وقت غم کی فضا رہتی تھی. بچے ماں کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اگر ماں مر جائے تو بیٹے اتنا یاد نہیں کرتے جتنا چھوٹی بیٹیاں اپنے ماں کو یاد کرتی. اور ایک جملہ تو ابھی یاد آ گیا جو اس میں کتاب میں نہیں لیکن میرے ذہن میں آ گیا کہ اس وقت تو چھوٹی بچیاں بہت ہی ماں کو یاد کرتی ہوں گی کہ جب ماں چھوٹی بچی کے سر میں کنگھی کرتی ہے اور بالوں کو سنوارتی ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ذکر حضرت زینب نے کیا، اور وہ ذکر یہ تھا کہ جب آپ مدینے واپس آئیں، سفر کوفہ اور شام کاٹ کر اور زندہ کی خیر تو جب جنت البقیع پر گئیں تو پہلا جملہ یہ کہا، اماں جن بالوں کو تم سوارا کرتی تھی بازاروں میں تو ظاہر ہے کہ بچپن میں ماں مر جاتی ہے تو بچے بہت یاد کرتے ہیں، لیکن وہ غم تو باقی رہا ہمیشہ ہی. اس گھر میں بی بی سیدہ کا غم 12ویں امام تک گھر میں کوئی بھولا نہیں، کوئی نہیں بھولا. اور اب تک چاہنے والے اسی طرح اس غم کو مناتے ہیں. اس سے اندازہ کیجیے کہ شہزادی کا غم کیا ہے آل محمد کے لیے. لیکن ام البنین کے آنے کے بعد اور حضرت عباس کی گھر میں آمد کے بعد چہروں پہ مسکراہٹ آئی. یعنی عباس اہل حرم کے لیے مسکراہٹ بن کر چھوڑ جائے. اب آپ سوچیے اگر یہی نہ ہو جوان تو کیا گزرے گی سیلانی. یہ تصور کیجئے. تو کہتے یہ ہیں کہ جب سے حضرت عباس دنیا میں آئے تھے تو حضرت علی نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا تھا کہ جب عید کا دن آتا تھا تو حضرت زینب یہ کہتی کہ بابا عید تو ہم منائیں گے عباس کے پاس جا کر. تو جب عید کی صبح حضرت زینب یہ کہتی تھی تو فوراً ناکہ تیار ہو جاتا تھا اور تمام شہزادی حضرت زینب کے ساتھ اور تمام بھائی حضرت زینب کے ام البنین کے گھر پہ جاتے تھے. اور ام البنین کو یہ بات معلوم تھی کہ آج سیدانیاں عید منانے ہمارے گھر آئیں گی. تو گویا زینب کے لیے عباس عید کا چاند تھے.
سمجھ لو کہ یہ سب لکھنؤ کا عطیہ ہے. یہ سب یہیں سے سیکھا, اسی سرزمین میں مصائب اور فضائل پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لکھنؤ کو دعا دیتا ہوں کہ مجھے کتنا بڑا ثواب اس شہر نے عطا کیا. یہ احسان میں اس شہر کا کیسے بھول سکتا ہوں. اور اس شہر کی رونق تم لوگ ہو, تم نے اس شہر کو سجایا ہوا ہے. ذکر حسین سے ام البنین دروازے پر استقبال کے لیے بڑھتی تھی کہ بیویاں آ گئیں اور پھر گلے ملتی تھیں اور عید کی مبارکباد دیتی تھیں, اور زینب عباس کو گود میں لے کے خوش ہو جاتی, گویا زینب کی عید ہو جاتی. سب سن لیا نا تم نے. اب اس کے بعد میں کہہ چکا نا کہ مجھے لکھنے میں پریشانی ہوئی تو بیان کرنے میں کتنی پریشانی ہوئی. اب سوچو کہ پورا گھر کربلا میں ختم ہو چکا اور صرف بیویاں اور سید سجاد واپس آئے. تو ربیع الاول میں واپسی ہوئی ہے نا, تو چند مہینوں کے بعد عید کا دن آیا ہوگا نا. تو زینب کو تو یہ یاد ہے نا کہ عید منانے وہاں جاتے. تو ہوا ایسا ہی کہ پھر عید آئی اور اسی طرح حضرت زینب نے سید سجاد سے کہا, بیٹا تمہیں تو معلوم ہے کہ میں عید کے دن کہاں جاتی ہوں. آقا تیار ہوا, جناب زینب کے ساتھ ساری بیویاں ام البنین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں. ام البنین کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج سب آئیں گے. اسی طرح استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ہیں. اب وہ جو دوسری بات میں نے کہی تھی آخر میں کہ جسے لکھتے ہوئے میں تھرایا, وہ بات یہاں پر آ رہی ہے. اور وہ بات ام البنین کب سے دل میں چھپائے ہوئے, بس وہ سن لو اور تم سلامت رہو. جیسے ہی حضرت زینب اتری اور ام البنین استقبال کے لیے بڑھی تو ہر عید پر مبارک اور سلامت ہوتی تھی, اور حضرت عباس گود میں آ جاتے تھے. اور جب حضرت عباس جوان ہوئے تو زینب کی عید بھی جوان ہو گئی. پھر حضرت عباس بھی ماں کے ساتھ بہن کا استقبال عید کے دن کرتے تھے. اب سوچو کہ وہ عیدیں جو گزر چکی ہیں, تو اگر عباس کربلا میں 32 برس کے تھے تو زینب کی 32 عیدیں کیسی ہوئی. بس یہ سوچو. اور آخری جملہ, بیان کا آخری جملہ سن لو کہ جیسے ہی حضرت زینب کے گلے کو ام البنین لپٹی تو حضرت ام البنین نے کہا, شہزادی مجھے معلوم تھا کہ آج آپ تشریف لائیں گی. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے واقعات کربلا پوچھے اور آپ نے خود بھی بیان کیے, لیکن ایک بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی. آج میں آپ سے ضرور پوچھوں گی جب آپ آئی ہیں. اب گلے لپٹی ہوئی ہیں ماں بیٹیاں اور یہ گفتگو ہے. شہزادی فرماتی ہیں, بتائیے مادر گرامی کون سی بات آپ پوچھنا چاہتی ہیں. کہا زینب صرف یہ بتا دو کہ اگر کوئی زخمی گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ زمین پر روکتا ہے. بس یہ بتا